بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے انشاءاللہ ان سے آغاز کریں گے۔ فیصل آباد سے رضا اکرم صاحب کا سوال: کیا میں کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں یا پڑھا سکتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس نے سوال کیا ہے ان سے عرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہیں۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے احکام، اور اس میں واضح ہے کہ جس شخص کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حد کو پہنچا ہو، ایک محض گمراہی، لیکن وہ بھی سطحی، لیکن اتنی گمراہی یا اتنا غلط کہ اس میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ کفر کی حدوں کو پہنچا ہو، تو ایسے شخص کے لیے آپ کا دل میں نرمی رکھنا یا اس کے لیے کوئی رعایت کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ توبہ پڑھ لیجئے، منافقوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، ان کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جائے گا، یعنی ان کے لیے ہم رحمت کی دعا نہیں کریں گے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح بھی گستاخی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی بے ادبی کرنے والوں کی رعایت کرتا ہے، اس کے لیے شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک۔ اگلا سوال سویڈن سے سعدیہ مغل صاحبہ کا: کوئی جائز کام اگر نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے سنا ہے کہ سورہ مجادلہ ہر روز کام ہونے تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ تلاوت کی جائے، کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر لفظ میں اثر ہے، اس کے ہر لفظ میں برکت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھنا شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نور ہے، اور اس میں بہت سے فوائد، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی۔ ہم کلام پاک کسی خاص مقصد کے لیے اگر پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور تلاوت ویسے ثواب کے لیے کرتے ہیں وہ بھی کی جاتی ہے۔
کچھ لوگوں کے معمولات انہوں نے بتائے، باقی کچھ فضائل بیان ہوئے احادیث میں، کچھ فضائل تفسیروں میں ہمارے سامنے آئے۔ تو آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مگر صرف وہی نہیں، کچھ اور ساتھ ترتیب سے بھی تلاوت ہوتی رہے، اور آپ کا کوئی خاص مقصد ہے اس کے لیے کوئی خاص صورت پڑھتے ہیں تو منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایبٹ آباد سے محمد نصیر احمد صاحب کا سوال کہ عصر حاضر کے لحاظ سے نماز قصر کے کیا احکامات ہوں گے؟ دیکھیں، سفر کی جو مسافت ہے وہ تو اتنی ہی رہے گی۔ اپنے گھر سے آپ نے 57.5 میل، جو آج کل شاید 92 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، جو خشکی کے راستے کی مسافت ہے وہ تو اتنی ہے۔ اب آپ کار پہ جائیں، پیدل جائیں، کسی سواری پہ جائیں، مسافت تو وہی ہے۔ لیکن ایک ہی شہر اگر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ 92 کلومیٹرز میں پھیلا ہوا ہے، تو وہ اس شہر، یعنی اس کی بستی متصل ہے، درمیان میں کوئی لمبے گیپ نہیں ہے، اس کا مسئلہ آپ کا آئے گا۔ لیکن باقی جو آپ کو گھر سے سفر کر کے دوسرے شہر جانا ہے، اس کی مسافت میں آج کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی فقیہ نے کوئی ایسی ذمہ دارانہ بات کی ہے تو وہ ضرور بتائیے، اس کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ عاصم علی صاحب، آپ نے کووڈ ویکسین کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ 4-5 نشستوں سے لگاتار اس سوال کو شامل کیا جا رہا ہے، عوام کی آسانی کی وجہ سے اور آگہی کی وجہ سے۔ تو آپ گزشتہ نشستوں میں آپ مفصل کلام فرمایا علامہ صاحب نے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاطمہ مبشر بیگ صاحبہ کا سوال ٹیکسس، یونائٹڈ اسٹیٹس سے، کہ بھتیجا اور بھانجا کیا نامحرم ہے، اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کیا سسر بھی نامحرم ہے؟ سسر کے لیے تو جب نکاح میں ہیں تو وہ پدر کی حیثیت رکھتا ہے جب تک اس کے بیٹے سے نکاح ہے، لیکن اس حوالے سے شروع میں ہمارے ہاں یہی رہا ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے گا۔ باقی رہے بھتیجے بھانجے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان سے آپ کا رشتہ جو شریعت نے بتایا اس کے مطابق، اب ایک آپ کے بھائی کا بھتیجا ہے، ایک آپ کے شوہر کا بھتیجا ہے۔ آپ نے کس کے بارے میں پوچھا یہ واضح نہیں ہے، تاہم خالہ بھانجی اور چچا چچی کے ساتھ بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے وہ محرم ہے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، حدود حرم شریف کہاں سے کہاں تک ہوتی ہیں؟ جی، حدود حرم بالعموم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو دوسری اس کی تو بہت تفصیل ہے۔ یہ حدود حرم سے مراد مکہ مکرمہ کا وہ علاقہ جو حرم کی حد شمار ہوتا ہے، وہ چاروں طرف سے 9 میل ہے، 9 مائلز، تو اس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسرے وہ تفصیل میں جائیں تو وہ بڑی آپ کے لیے، صرف آپ نے جو سوال کیا ہے میں نے اس کے حوالے سے آپ کو جواب دیا ہے۔ مسکان خان صاحبہ کا سوال، پسند کی شادی کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ جی، پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے دین کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ پسند سے مراد آج کل جو لی جاتی ہے کہ جی جس کے ساتھ دوستی ہے، کچھ وقت گزارا ہوا ہے، یہ چیزیں شرعاً نہیں ہیں۔ پسند سے مراد یہ کہ آپ کو کوئی پسند ہے دین کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ والدین کی رضامندی ہو
اور بنیادی چیز جو دیکھنی ہے وہ دین ہے، کہ وہ آپ کے ساتھ دین میں آپ کی مدد کرے، نیکی میں مدد کرے، اچھے خاندان کی ہو، جس کو آپ سگھڑ کہتے ہیں، سلیقے طریقے والی ہو، تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زمین اچھی ہوگی، بیج اچھا ہوگا، فصل اچھی لگے گی۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ تو اس میں جو خوبیاں ہیں، کسی خوبی کی وجہ سے آپ پسند کرتے ہیں، پسند کرنا منع نہیں ہے، مگر پسند میں یہ خیال رہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی مفاہمت، جس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں رعایت نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو محض کسی کی شکل کی پسند ہونے کی وجہ سے آپ ادھر نہ چاہیں، کیونکہ اس سے پھر آگے آپ نے جو زندگی بھر کا ساتھ ہے وہ اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ماں باپ کی رضا ہو، اس میں عمدگی ہو، خاندانی طور پر نیکی ہو، تو پسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ پسند کا یہ نہیں ہے کہ جی ناپسند سے کریں، آپ پسند سے کریں، مگر بنیاد کیا ہے؟ اور پھر یہ جو آج کل نوجوانوں میں طریقے رائج ہو گئے کہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، یہ سب ویسے بھی درست نہیں ہے، اور ان کے ہم نے جو نتائج دیکھے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ تو شرع نے جس کو منع کیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔ بے شک۔ نیپال سے محمد اسماعیل رضا صاحب کا سوال کہ پیٹرول، ڈیزل یا مٹی کا تیل اگر بدن پر لگ جائے تو وہ پاک ہوگا یا ناپاک؟ کتنی مقدار لگی ہے؟ معمولی سے چھینٹے پڑے ہیں اور آپ نے، تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں جو اسپرٹ ہوتا ہے، اب اسپرٹ بھی کئی چیزوں سے بنتا ہے، کیمیکل سے بھی بنتا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، تو اتنا حصہ دھونا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کا وضو چلا جائے گا، اگر زیادہ مقدار میں لگا ہے تو پھر آپ کا حکم دوسرا ہوگا، اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اس کی بو کو دور کرنا ہے۔ معمولی سے چھیٹا پڑا ہے تو وہ آپ صرف صاف کر لیں گے تو آپ پاک رہیں گے۔ اگلا سوال محمد اشفاق صاحب کا، کیا یہودی اور نصرانی بھی جنت میں جائیں گے؟ قرآن کریم میں موجود ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واضح بیان ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ جو کہا تھا کہ جی ان کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا گمان ہے، اگر وہ سچے ہیں تو لائیں، دلیل لائیں۔ تو واضح رہے کہ جنت میں داخلے کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ وہ یہودی جو کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے شرک کیا، اللہ کی اولاد ٹھہرائی، کتاب اللہ میں تحریف کی، انکار کیا، یا ایمان کے حوالے سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوا یا قائم نہیں رہا، ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے۔ بے شک۔ کینیڈا سے عائشہ آفتاب صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ میں نے زکوٰۃ اور صدقات کے الگ الگ باکس بنائے ہوئے ہیں، اسی میں رقم ڈالتی رہتی ہوں، مگر جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو دونوں باکسز میں جتنی رقم ہوتی ہے اسے کیلکولیٹ کر کے ٹرانسفر کر دیتی ہوں اپنے بینک اکاؤنٹ سے۔ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ دونوں چیزوں کی رقم کو مکس نہیں کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیے۔ جی میرا یہ کہنا ہے کہ اپنے رقم میں صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم مکس نہیں کرنی چاہیے اپنی رقم میں۔ اب صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، آپ صدقہ کے ویسے معنی تو نیکی کے ہیں، کسی کے لیے مسکرانا مسلمان کا وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا لفظ شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، وہ بھی صدقہ، اس سے مراد نیکی ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی پودا لگا دیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ ایک واجبہ اور ایک نافلہ،
یہ جو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا جو آپ نے مان لیا جس کو آپ منت کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ باقی آپ ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دیتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو صدقہ واجبہ اور نافلہ کو اگر آپ مکس کر دیں گے تو پھر آپ مستحق کے لیے پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ جو نافلہ ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن واجبہ صرف مستحق کو دینا ہے، یہ اس حوالے سے کہ وہ مکس نہ ہو جائے۔ تو آپ کو وہ یاد رکھنا ہوگا کہ رقم وہ کتنی ہے، دوسری کتنی ہے۔ مثلا نافلہ ہے، آپ نے 11ویں شریف پکائی ہے، امیر کھائے، غریب کھائے، بادشاہ کھائے، عام آدمی کھائے، نیک کھائے، کسی کو بھی دے دیا، آپ نے دے دیا۔ مگر جو زکوٰۃ ہے، جو فطرہ ہے، جو مانا ہوا ہے، وہ آپ نے صرف مستحق مومن کو دینا ہے، ایمان والے مستحق کو دینا ہے۔ تو آپ اگر اس طرح مکس کر رہی ہیں تو پھر یا تو آپ جو بھی دیں مستحق کو دیں، ورنہ یہ بتائیے کہ پھر آپ اس کی تقسیم کیسے کریں گی، یعنی بانٹنا ہوگا تو کیسے بانٹیں گی؟ اور اگر آپ نے صرف مستحقین کو دینا ہے، مکس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ دے سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے جو کہا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ شوال کے 6 روزے اگر عید کے دوسرے دن سے رکھے جائیں تو کیا تب ہی پورے سال کا ثواب ملے گا یا مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ جی، ہم اس بات کو پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ شوال کے روزے پورے مہینے میں، یعنی شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کرنے ہیں۔ آپ نے ایک رکھا ہے عید کے دوسرے دن، اس کے 4 دن کے بعد ایک رکھا ہے، پھر ایک ہفتے کے بعد، آپ کو 6 پورے وہ اس مہینے میں کرنے ہیں، لگاتار نہیں رکھتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ لگاتار اس لیے رکھتے ہیں کہ عادت بنی ہوتی ہے رمضان کی، تو پھر سستی ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ لگاتار رکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ وقفہ 4 دن کا وقفہ کر کے رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے میں پورے کرنے ہیں وہ۔ جاوید احمد صاحب، آپ نے کووڈ ویکسین کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے کافی مرتبہ اس پر کلام کیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال فوزیہ شمیم صاحبہ کا، غوث اعظم کس بزرگ کو کہا جاتا ہے اور وہ کون تھے؟ تصوف، اسلامی روحانیت، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، جس کو آج کل کچھ لوگ صوفی ازم کہنے لگ گئے، اس میں اولیاء کے حوالے سے حدیثوں کے مطابق درجے ہیں۔ یہ اولیاء کے گریڈ ہوتے ہیں، رینک ہوتے ہیں۔ عام لوگوں میں بہت سے ولی ہیں، ان کو ان کے ولی ہونے کی خبر بھی نہیں ہوتی، مگر وہ ولی ہوتے ہیں نیکی کی وجہ سے۔ پھر خاص ولی ہوتے ہیں، پھر ان میں درجے ہوتے ہیں۔ تو یہ غوث ایک درجہ ہے اولیاء کے طبقے میں، ان کے گروہ میں، ان کے گروپ میں، اور وہ کئی ہوتے ہیں، لیکن جس کو زیادہ درجہ حاصل ہو اسے اعظم ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن غوث اور بھی ہوتے ہیں، وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں میں، لیکن یہ خود سے لقب دے لینا یا سمجھ لینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ولی را ولی می شناست، کے ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو سیدنا غوث پاک کو تو اکابر اولیاء کرام نے لقب دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، وہ حسنی حسینی سادات میں سے بھی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ لیکن یہ غوث ایک درجہ ہے، آج بھی کوئی ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک ہو یا پورے پاکستان میں کئی ہوں، لیکن وہ اصلی ہوں، یہ خود سے لقب لگا لینے سے کوئی غوث نہیں ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے زمانے کا غوث ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم کو پورے کائنات میں اللہ کی عطا سے جو درجہ حاصل ہے وہ ان کی شان ہے۔ بے شک۔ زنیر شاہد صاحب کا سوال،
مرد پر چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی، مرد کے لیے انگوٹھی پہننا ہاتھ میں، یہ جو 2 انگلیاں ہیں، آپ کے ہاں انگلش میں اس کو لٹل فنگر کہتے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ والی یہ انڈیکس ہوتی ہے، نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے، وہ بنسر اور دوسرے نام بھی ہیں۔ تو مرد دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں یا بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فرمان ہے کہ 4.5 ماشے کی چاندی ہو، چاندی کا وزن زیادہ نہ ہو۔ نگینہ آپ اس میں کتنا بڑا لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، 1 سے زائد نگینہ لگانا چاہیں، لیکن چاندی کا وزن زیادہ نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ کسی نے کوئی تھوڑا زیادہ کر لیا تو حرام نہیں ہوگا، لیکن 1 سے زیادہ انگوٹھی پہننا یہ درست نہیں ہے۔ عورت پہن سکتی ہے، 5 انگلیوں میں پہنے، منع نہیں ہے، مرد کے لیے بتا رہا ہوں۔ محمد حمزہ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا لون لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ آپ عید کے 3 دن 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں آپ کے پاس حاجات اصلیہ کے سوا اتنی رقم آ جائے کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ سال گزرا ہو۔ قربانی کے لیے یہ نہیں ہے۔ قربانی کے ان 3 دنوں میں اچانک آپ کے پاس رقم آ گئی حاجات اصلیہ کے سوا، یا آپ کے پاس کیش نہیں ہے مگر ایسا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ اس میں سے کچھ دے کر قربانی کریں گے جس پر قربانی ہے۔ اب لون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے اور آپ کسی سے ادھار لے رہے ہیں، مگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کوئی چیز بیچنا نہیں چاہ رہے، لیکن چاہے آپ کی ہو سکتا ہے تنخواہ آنے میں ابھی 10 دن باقی ہوں، کوئی چیز بیچی ہوئی ہے اس کی رقم آنے میں ہفتہ لگنا ہو، تو آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے دے دو تو میں ہفتے کے بعد تمہیں دے دوں گا، لیکن آپ صاحب نصاب ہیں، اس صورت میں تو آپ قرض لیں۔ لیکن آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر آپ پر قربانی نہیں ہے، پھر آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ قبر پکی کروانے کے حوالے سے بتا دیجئے کہ 40 دن کے بعد کروائی جائے یا اس سے پہلے بھی کروائی جا سکتی ہے؟ قبر ایک تو ہوتی ہے نا اندر کا حصہ جس میں آپ میت کو لٹاتے ہیں، اس کو پکا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے سلیب لگا دیے، مٹی ڈال دی، اب اوپر جو آپ جس کو کچھ لوگ تعویذ کہتے ہیں یا اس کو قبر کا نشان کہتے ہیں، عام طور پر عرف عام میں قبر کا اس کو تعویذ کہا جاتا ہے، لوگوں میں یہ لفظ رائج ہو گیا، وہ پکا کرنا ہے آپ نے۔ اندر کی قبر جو ہے نا وہ ہمیشہ کچی رکھی جاتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ سیمنٹ کے جو بلاکس بنے ہوتے ہیں، برکس جن کو کہتے ہیں یا اینٹیں کہتے ہیں، مختلف علاقوں میں کہیں وہ بھٹے کی اینٹیں ہوتی ہیں جو پکی ہوئی ہیٹ دے کے بنائی جاتی ہیں، کہیں وہ اینٹیں ہیں جو مشین سے یا ہاتھ سے وہ مسالے کے ساتھ ریتی سیمنٹ کے ساتھ بناتے ہیں، وہی رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس پہ آپ نے اگر لگائی ہیں تو آپ اس پہ گارا بنا کے نا مٹی کا لیپ کر دیں، یعنی ان اینٹوں پر آپ مٹی کا لیپ کر دیں اندر کے حصے میں، اوپر سلیب رکھ دی، سلیب کے اوپر جو ہے وہ قبر کا نشان یا قبر کا تعویذ ہے۔ وہ 3 دن کے بعد، میت کی وفات کے 3 دن کے بعد وہ اوپر آپ، کیونکہ آپ نہیں بناتے ہیں تو گورکن سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ قبر توڑ دے گا، یا آپ کو یاد نہیں رہے گی، آپ جانا چاہتے ہیں، نشانی رکھنے کے لیے آپ بناتے ہیں، تو وہ آپ اوپر کا جو حصہ ہے وہ 3 دن کے بعد بنا سکتے ہیں۔ حنظلہ خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس کے الفاظ بھی آپ کو سنا دیے ہیں، یہ روایت موجود ہے۔
ان کا دوسرا سوال کہ خانہ کعبہ اور مساجد کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور ہمارا اس سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ایک تو ہے مکہ مکرمہ میں اولا بیت اس کو کہا، گھر سے مراد کہ جہاں اللہ کی رحمت کا خاص مقام تجلی کا، کیونکہ کعبۃ اللہ تعالیٰ تو جسمانیات سے پاک ہے، وہ کسی زمان مکان کے حوالے سے ہمیں اس کا تعارف نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ اس کی تجلیات کے مرکز خالص عبادت کی نیت سے بنائے جاتے ہیں اللہ کے لیے، تو ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ یہاں آؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ ایک مرکز خاص جگہ ہو جاتی ہے، وہاں آپ ادب آداب کا خیال رکھتے ہیں، ناپاک حالت میں داخل نہیں ہوتے، وہاں بدبو نہیں کرتے، گندگی نہیں کرتے، وہاں پر آپ وہ کام نہیں کرتے جو دوسری جگہوں پہ کر لیتے ہیں، تو وہ چونکہ ایک وقف کر دیا گیا عبادت کے لیے اللہ کی، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی کہے کہ تمہارا دماغ تو شیطان کا گھر بن گیا ہے، کیا مطلب ہے کہ خیالات اور وہاں پر جتنی سوچیں ہیں وہ شیطانی ہو گئیں، وہ تمہارا گھر کیا ہے یار، وہاں پر تو سمجھو کیا کہتے ہیں جنہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، تو یہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ محاورہ ہے، تو گھر سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ افراد رہتے ہوں، وہ کسی یعنی آپ کی کوئی خاص وہاں پر کام ہوتا ہو، اب آپ بیت السکون کہہ دیتے ہیں کہ سکون کا گھر، اسی طرح آپ وہاں پر مختلف نام دے دیتے ہیں، اب کسی اخبار کا دفتر اس نے بیت الاخبار کہہ دیا، اخبار کا گھر، تو یہ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، اس کا جسم ہے، وہ اس کی رحمت کا مرکز ہے، تجلیات کا مرکز ہے، اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور مقصد تقویٰ ہے، قرآن میں بھی اس کا موجود، مسجد کا لفظ سجدے کی جگہ، اور بیت اللہ کہنا اس کو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ مرکز ہے۔ اقراء جواد صاحبہ کا سوال، کیا خواتین کے لیے لمبے ناخن رکھنا جائز ہے؟ مرد اور عورت کے لیے یہ جو گوشت ہے آپ کا انگلی کا، اس کارنر کو پتہ نہیں، ویسے تو اس کو آپ ٹپس کہتے ہیں نا، فنگر ٹپس، یہ جو کنارہ ہے اس سے نکلا ہوا ناخن جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی صحت کے لیے یہ ہے، آپ کتنا بھی صاف کر لیں، اب مثلاً دیکھیں نا کرونا وائرس، کہتے ہیں نظر نہیں آتا، کتنا باریک ہے، تو اگر آپ کے ناخن میں وہ چھپ جائے تو کہتے ہیں نا کرونا میں لوگوں کو کہا گیا منہ میں انگلی نہیں ڈالیں، آنکھ میں وہاں نہ ڈالیں، دھوئیں جب بھی ہو، تو یہ کیوں؟ ایک تو وائرس آ سکتے ہیں، اس میں کوئی جرمز رہ سکتے ہیں، دوسرا ناخن بڑے ہوں تو شیطان ان میں جگہ بناتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے منع کر دیا تو اب نہیں جی وہ کچھ اچھے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ اچھا نہیں لگے گا، جس کو کاٹنے کا حکم دیا اس کو کاٹنا ہے، جس کو رکھنے کا حکم دیا رکھنا ہے۔ اب یہ جو بھویں ہیں یا پلکیں ہیں ان کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا، لوگ کاٹ رہے ہیں، ان کا خیال ہے شاید اللہ نے صحیح ڈیزائن نہیں بنایا، ہم اس کی صحیح شیپ بنائیں گے، معاذ اللہ۔ تو یہ یاد رہے، مرد ہو یا عورت، ناخن کا بڑھانا دونوں کے لیے درست نہیں ہے۔ ہر ایک ہفتے کے بعد جمعے کے دن کاٹیں، جمعے کے دن کاٹنے سے بیماری نکلتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو رب کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا ہے، تو جمعے کے دن ہر جمعے کو آپ ناخن کٹوائیں۔ مرد حضرات کو مونچھیں جو اگر بڑھ جائیں تو وہ کاٹنی چاہیے، ان کی ہونٹوں پر آ جاتی ہیں، ان میں بھی جراثیم تو ان کے منہ میں جاتے ہیں، تو جو ہونٹوں سے نیچے تک رکھتے ہیں غلط، یہ ہونٹوں کی کناری یہ صاف واضح ہونی چاہیے، اس سے اوپر ہونے چاہیے تاکہ کھاتے ہوئے ان بالوں سے نہ ٹکرائے۔ اگر آپ ہفتے میں نہیں تو 10 دن میں لیکن کاٹیں۔ بدھ کے دن منع ہے ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو نقلی لگاتے ہیں وہ اور زیادہ برا کرتے ہیں۔
کیونکہ وہ نقلی لگا لیتے ہیں، پھر اور زیادہ اس میں میڈیکلی بھی ان کے لیے مسئلہ، شرعاً بھی ان کے لیے مسئلہ۔ اسی طرح نیل پالش، اب وہ ایسی ہے کہ اس کی ایک لیئر طے بن جاتی ہے، پانی اس کے اوپر سے پھر وہ ناخن کی جلد کو نہیں لگتا، وضو نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ آپ کے ناخن کے لیے نقصان دہ ہے، اس ناخن سے بھی آپ کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہے۔ تو اپنے ناخن بڑھائیے نہیں، ہر ہفتے ان کو کٹوائیے اور صاف رکھیے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، کیا عورت اگر لفظ طلاق سنے گی کیا تبھی طلاق واقع ہوگی؟ عورت کا سننا، ایک شخص جنگل میں ہے، اکیلا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر کہے، سوچے نہیں، زبان سے کہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اس نے طلاق دی اور آ کر خبر دی کہ میں نے طلاق دے دی ہے، وہ خبر مانی جائے گی۔ عورت کا سننا ضروری نہیں ہے، لیٹر بھیجا ہے، زبانی نہیں دی، لکھ کر اس نے دستخط کیے ہیں، اس کو معلوم ہے کسی اور نے لکھا ہے مگر اس نے دستخط کیے ہیں، تو کس نیت سے کیے ہیں؟ اسی نیت سے نہ کہ طلاق نامہ ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے وصول نہیں کی، ریسیو نہیں کی، واپس کر دی، تو آپ کے واپس کرنے سے طلاق ختم نہیں ہوگی۔ زبانی کہے، لکھ کر دے، اور اس کے وہ اقرار کرے کہ میں نے دی ہے، تو شوہر کا اقرار مانا جائے گا۔ ہاں مثلاً اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون سے طلاق، تو واٹس ایپ کسی اور نے لکھا ہے اور اس کے نمبر سے بھیج دیا ہے، شوہر کو خبر نہیں ہے، تب تو رعایت ہوگی۔ لیکن شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دو، اب اس نے اجازت دی ہے، لکھا کسی اور نے لیکن اجازت شوہر دے رہا ہے، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، اور یہ طلاق تو وہ چیز ہے مذاق میں بھی کہی جائے تب بھی ہو جاتی ہے، تو بہت احتیاط۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ طلاق شدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً شوہر نے غصے میں کوئی ایسا لفظ کہا جس سے طلاق پڑتی ہے، اور پھر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ طلاق تو پڑ چکی ہے، تو وہ رہ تو رہے میاں بیوی کی حیثیت سے، مگر وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو بولتے ہوئے مثلا جاؤ دفع ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کس نیت سے یہ لفظ کہیں؟ ان سے طلاق ہو جائے گی۔ بہار شریعت پڑھیے گا، اس میں وہ تمام الفاظ جملے لکھے ہوئے کس کس لفظ سے کس طرح طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بہت احتیاط کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے معلومات ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں جی آتا ہے، جی دین آتا ہے، سب کچھ پوچھا جائے تو کچھ نہیں آتا، تو یہ بہت کمزوری ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن عورت کا سننا ضروری نہیں ہے کہ اس نے سنی تو ہی طلاق ہوگی، نہیں بھی سنا، مرد کہہ رہا ہے میں نے طلاق دی ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی، کیونکہ حق اس کا ہے۔ یاور خان صاحب کا سوال، اگر کوئی اپنے والد یا پیر صاحب کی تصویر اپنے گھر پر آویزہ کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں آویزہ کرے؟ پیر صاحب کی شکل کو ویسے ذہن میں یاد کرے، دل میں بنائے ان کی، وہ یہ آویزہ کرنا پھر اس پہ ہار ڈالنا، یہی بت پرستی ہو جائے گی۔ رکھی ہے آپ کے پاس کسی البم میں ہے، دل چاہا کبھی کھول کے دیکھ لی، آویزہ نہیں کرنی چاہیے، مگر آج کل سب جگہ یہی ہو رہا ہے۔ احمد رضا صاحب نے یہ سوال بھیجا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ان کے شوہر، کسی خاتون نے سوال کیا کہ ان کے شوہر گھر میں ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں مگر کوئی کام نہیں کرتے، تو آپ کوئی دعا بتا دیجئے جس سے وہ کام کریں، اور اس روش کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کام نہ کرنا کمانا نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، پیسے آتے ہیں لیکن وہ جانا نہیں پڑتا، تو وقت ذکر اذکار میں گزارتے ہیں، تو وہ تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جی کماتے نہیں ہیں، وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں دوسروں کو کہ جی مجھے کما کے کھلاؤ، پھر یہ بات غلط ہے۔ اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرد کو ہر وقت گھر پہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو پھر وہ ایک طرح سے وہ ساس بن جاتا ہے، ہر ایک کے لیے ٹوکنا کرنا، دوسروں کے کاموں میں دخل دینا۔ تو آپ کو مسجد بھی جانا چاہیے، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھیں۔ اگر آپ کسی ایسے جسم میں توانائی نہیں رہی، یا آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، یا کوئی کام نہیں کر سکتے،
تو آپ پھر بھی باہر مسجد میں جا کے ذکر اذکار کر لیں، کچھ ٹائم گھر والوں کو دیں تاکہ ان کو اپنے سہولت رہے۔ ہاں اگر آپ صحت مند ہیں اور اس کے باوجود کام نہیں کر رہے تو پھر یہ بری بات ہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ آپ کو کمانا چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر بہت پیسہ ہے اس کے باوجود آپ دوسروں کے کام آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جا کے آپ سوشل ورکر بن سکتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں شاید آج کل، وہ بن سکتے ہیں، کوئی اور خدمت کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کو معلوم، انہوں نے چونکہ سوال میں تفصیل نہیں لکھی نا کہ وہ کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے یہی کہیں کہ وہ روز ایک اذان کہا کریں اور کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھیں، اور ان کے ذمے کوئی ایسا کام لگایا جائے، وہ آہستہ آہستہ اس کو شوق ہو جائے کچھ کرنے کا، کہ اگر کمرے میں بھی بیٹھ کے ہے کہ کوئی کام دے دیا جائے تو یہ بھی ہوتا ہے طریقہ، اس میں دعا بھی کریں اور اس کے لیے ان کو کوئی کام دیے کہ یہ کرنا ہے آپ نے، تو اس طرح آہستہ آہستہ ان کو رغبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سہیل رضوی صاحب کا سوال کہ حلالہ، اس کے کیا شرعی احکامات ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، جب نہ پڑھا نہ سمجھا تو پھر ان کے ذہن میں غلط باتیں آ جاتی ہیں یا غلط کرنے والے۔ حلالہ کا حکم قرآن میں ہے، وَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن میں واضح حکم موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ایک نہیں ایک سے زیادہ موجود ہے۔ جب 3 طلاق ایک ساتھ دے دے یا وقفہ کر کے دے دے، طلاق بائن دے دے، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جی پھر ہم دوبارہ میاں بیوی بن جائیں، تو پہلے شوہر سے طلاق کی عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد دونوں میں میاں بیوی والا تعلق قائم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، یعنی کہ مبہم ہیں، واضح الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وہ طلاق دے یا اس سے طلاق لی جائے اور پھر عدت گزار کر وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ حکم قرآن میں حدیث میں واضح موجود ہے۔ جن کو نہیں سمجھ آتا وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا انکار، جی عورت کا کیا قصور، تو بھائی قصور تمہارا ہے اور سزا بھی تمہیں مل رہی ہے کہ تمہاری عورت دوسرے کے پاس جا رہی ہے، سیکھو، یہ تمہاری غیرت کے لیے ہے، اور اس میں اللہ کا حکم ہے، تو آپ اس میں اپنی عقل کو داخل کر کے یہ کہ نہیں جی میری عقل نہیں مانتی تو تمہاری عقل اور بہت سی چیزوں کو نہیں مانتی، تم عقل کے اگر سوال میں اتنے کروں آپ سے، آپ اپنی عقل سے اس کا جواب دے دیں۔ اگر اتنا ہی ہے آپ کو بات، مجھے بتا دیں عقل سے محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے، ذرا بتائیں مجھے عقل سے۔ آپ اس کے لیے لاکھ کہیں گے، بات وہی نیچر کی آئے گی، قدرت کی طرف سے آئے گی۔ تو یہ باتیں جو اس طرح آج کل بہت سے لوگ ہیں، اچھا یہ جو حلالہ دفتر بن گئے یا لوگوں نے غلط طریقہ اختیار کر لیا کہ پہلے سے طے شدہ، وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ شوہر طلاق کا حق دے دے بیوی کو، اس کے ساتھ نکاح کے بعد تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق کا حق دے دے کہ میں تمہیں یہ حق تفویض کرتا ہوں، تم اگر نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو چلی جاؤ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اشارے کنائے میں بات کریں کہ یہ میاں بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے، تو آپ اس میں یعنی وہ ایک اشارے میں بات ہوگی کہ ان کے ساتھ بھلائی کر دو، اوپنلی نہیں کہا جائے گا، اوپن ورڈز میں، تو وہ ورنہ یہ جو طے کر کے ہوتا ہے اس میں حلالہ ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوں گے، تو اس میں احتیاط۔ لیکن یہ حکم شرعی ہے، اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے، یہ قرآن حدیث کا واضح حکم ہے۔ اگلا سوال یاور خان صاحب کا، فدیہ دینے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ آپ کے لیے جو حکم دیا گیا نا اس کی اگر آپ میں پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مثلا روزہ، آپ کی ایسی بیماری ہے یا آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے یا آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، عقل زائل ہو جائے گی یا آپ کے کوئی یہ مسئلہ بن جائے گا، تو اس صورت میں کہا گیا کہ فدیہ دے دو۔ کیا مطلب کہ آپ کچھ رقم اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دے دیں کہ آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ حکم پورا کر سکیں، تو اللہ کے مخلوق کی مدد کریں، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہے اور اس کے باوجود نہیں کر رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص بے ہوش ہے، کومے میں ہے، اس کی نمازیں جا رہی ہیں، تو آپ اس کی طرف سے فدیہ دے دیتے ہیں کہ وہ چیز جو اس پر تھی لازم یہ ادا نہیں کر سکا، تو آپ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور آپ کی وہ جو چیز جو کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی تو اس کو معاف کر دے۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ نہ سمجھے، جرمانہ نہ سمجھے، یہ آپ کے لیے اس صورت میں جب آپ میں طاقت نہیں ہے تب آپ نے فدیہ کرنا ہے، طاقت ہے پھر فدیہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال، کسی مجبوری کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ کرسی پر نماز پڑھ کر آپ عیسائیوں کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کرسی پر عبادت کرتے ہیں۔ ویسے کرسی پر بیٹھیں تو صوفے پر بیٹھیں تو یہ صوفے کہاں ہوتے تھے پہلے اس طرح کے، یہ بہت سی چیزیں، ہوائی جہاز پر بیٹھیں پہلے ہوتے تھے، ہوائی جہاز کس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکم تھا کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، یعنی جس طرح بن پڑے نماز پڑھیں۔ جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ان کو بٹھا دیا جاتا تھا، بھلے ٹانگیں سیدھی کر لیتے تھے، ان سے ٹانگیں موڑی نہیں جاتی تھیں، تو وہ بیٹھ کر اشارے سے، یا یہ کہ وہ رکوع میں جھکنا اور اس طرح بار بار اٹھنا ان کے لیے نہیں تھا، تو وہ ایک حالت میں بیٹھ کے ادا کر لے۔ اب آ گئی ہے کرسی، کہ کمر کی تکلیف جس کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، جی مجھے بیک پرابلم ہے، جی اسپائن میں پرابلم ہے، وہ نمبر 4 نمبر 5 میں پرابلم ہے، کچھ اس طرح کے نام رکھ لیے گئے ہیں۔ تو جس کی بیک میں پرابلم ہے اس کو جھکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا بھی نہیں کہ اس کو بٹھا دیا جائے، تو وہ صرف کرسی تک بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک عذر ہوا، لیکن اگر وہ جھک سکتا ہے تو پھر اس کو ہم کرسی پہ بیٹھنے سے منع کریں گے، نیچے بیٹھے۔ لیکن چونکہ دیکھا دیکھی حرم میں شروع ہوا، پھر اس کے بعد پھیلتا چلا گیا، تو جو عذر والا ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرسی پہ نہیں پڑھو، میں اسے کہوں گا جس طرح بن پڑے، نماز نہ چھوڑو، ضرور پڑھو، پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی حالت کیا ہے، خود سے نہ بنے، عذر نہ کریں، سجدے کی سعادت سے محروم ہونا بڑی وہ، تو آپ کو اگر نہیں ہے تو آپ نے پڑھنا ہے، عادت بنی رہے۔ بلکہ وہ خواتین جن کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں تو وہ ماہانہ ایام میں بستر پہ نہ پڑھی رہیں، وہ نماز کے وقت وضو کر کے مصلی پہ بیٹھا کریں، پاک نہیں ہے وہ لیکن مصلی پہ بیٹھیں، تسبیح پڑھتی رہیں، ذکر، تاکہ ان کی عادت بنی رہے، ورنہ پھر بعد میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بیٹھنے سے مصلی ناپاک نہیں ہوگا، اگر آپ کے کپڑوں سے کوئی چیز آگے اتنی نہیں رس رہی ہے کہ جی وہ جائے وہاں پر داغ لگے، تو کوئی بات نہیں، آپ مصلی پہ بیٹھیں، تسبیح پکڑنے سے تسبیح ناپاک نہیں ہوگی، کھانا پکانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں وہ نہیں ہے نجاست۔ تو یہ آپ نے جو مجبوری ہے، تو جو لوگ کرسی پہ پڑھتے ہیں مجبوری کی وجہ سے پڑھیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ اس طرح وہ کرتے ہیں تو وہ مجبوری ہے، ان کا کام وہی ہے، ان کا طریقہ وہی ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، تو
تو اس کے ساتھ اس کی مشابہت نہ کی جائے۔ اورلینڈو یونائٹڈ اسٹیٹس سے زینت بوانی صاحبہ کا سوال کہ ہمارے علاقے میں ایک اسلامک سینٹر ہے جس میں اسکول وغیرہ بھی ہیں، تو کیا اب ہم اس اسلامک اسکول کے لیے جو پلے گراؤنڈ بنانا ہے اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ پلے گراؤنڈ کے لیے کیسے زکوٰۃ کی رقم ہوگی؟ اس پلے گراؤنڈ میں کیا وہ صرف مستحق لوگ آ کے کھیلیں گے؟ وہ صرف مستحقین کے لیے بنایا جائے گا؟ پلے گراؤنڈ کے لیے کیسے زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے گی؟ البتہ آپ کا اسلامک سینٹر ہے اور اس اسلامک سینٹر میں آپ نے مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے، کمیونٹی ہال بنا لیتے ہیں، دوسری چیزیں بنا لیتے ہیں، تو آپ نے ان میں واضح کرنا ہے کہ جی یہ رقم جو ہے پہلے تو تملیغ ہوگی، شرعی تملیغ کرا کے اس کے بعد صرف وہ استعمال کے لیے اس کا پتہ ہو کہ اس کا استعمال کس حوالے سے ہے، وہ بھی لوگوں کی خدمت ہوگی، مستحقین کی امداد ہوگی۔ لیکن یہ کہ پلے گراؤنڈ یا اس طرح کے ہم کمیونٹی سینٹر کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، شیلٹر ہوم بنایا ہے مستحقین کے لیے، کوئی ایسی چیزیں بنائی نا جو مستحقین کے لیے ان کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بھی تملیغ کے بعد۔ انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال کہ سنت نمازیں مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ جی، با جماعت فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، باقی رکعتیں گھر میں بھی پڑھیں۔ گھر میں ایسا نہ ہو کہ بالکل نہ پڑھیں۔ آپ اگر دیر تک مسجد میں رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پڑھ لیں، اور اگر آپ گھر آ کے پڑھتے ہیں تو گھر آ کے پڑھنے میں گھر میں پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں بالکل نہ پڑھیں۔ مثلاً شروع کی 4 سنتیں آپ گھر سے پڑھ کے چلے جائیں، باقی وہاں جو بات کی ہیں وہ وہاں پڑھ لیں۔ تو گھر میں بھی نماز جاری ہونی چاہیے، تو گھروں کو ویران نہ بنائیں بلکہ وہاں پر بھی عبادت ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے وہاں لاؤڈ سپیکر پر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ اس پر نماز نہیں ہوگی کیونکہ مائک پر جو آواز جائے گی وہ امام کی اصل آواز نہیں ہے۔ نہیں، کس کے لیے؟ جو اندر موجود ہیں ان کے لیے یا باہر کے لیے؟ لازمی بات ہے مائک کی آواز سے کوئی اپنے گھر میں اقتدا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر صفیں بنتی آ رہی ہیں اور صفیں باہر تک چلی گئی ہیں، دور تک چلی گئی ہیں، تو وہ صفیں چونکہ مستقل اور متصل کا مطلب ملی ہوئی، تو پھر تو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سب اس کو فالو کریں گے۔ لیکن مسجد میں نمازی ہیں، وہ ان کے لیے ہے، آواز اگر باہر آ رہی ہے اور کوئی گھر میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اختلافی مسئلہ شروع ہوا تھا کہ جو ایمپلیفائر ہے وہ آواز خود بناتا ہے یا آپ کی آواز کو بڑھاتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ آواز خود بناتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اقتدا نہیں ہوگی، اور اگر وہ آواز کو بڑھا رہا ہے تو علماء نے تحقیق کر کے اس پہ اعلی مکبر الصوت فقیہ اعظم حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی، اس کے علاوہ جو انڈیا میں ہیں مفتی نظام الدین صاحب، ان کا شاید غالباً نام ہے، انہوں نے اس پر بہت جدید تحقیق کے ساتھ مسئلہ پیش کیا، مبارک پور سے جو تعلق ہے، بہت بڑے مفتی عالم ہیں، تو انہوں نے واضح کی ہیں یہ ساری باتیں۔ تو جو نہیں پڑھنا چاہتا اس پہ زور نہیں ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ خام خواہ لوگوں کی نماز خراب نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن جو پہلے میں نے مسئلہ بتا دیا وہ بھی واضح کہ بھئی کوئی الگ سے کسی جگہ پر ہے اور وہ صرف آواز دور سے آئے، بالفرض کھول دیا مائک، تو آپ گھر میں اس آواز کو فالو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ ایک مکان ہونا ضروری ہے، امام اور مقتدی۔ ہاں، صفیں ملتی جائیں بھلے سے وہ 1 میل تک چلی جائیں۔ ان کا اگلا سوال کہ کفارہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفارہ، ہاں، عربی میں آج کل وہ جو اریزر ہوتا ہے نا، آپ پینسل سے لکھتے ہیں، پھر ہمارے ہاں ربر کہتے ہیں، مٹاتے ہیں اس کو، اریزر کو کفارہ وہاں عرب والے کہتے ہیں۔
تو ہم سے جو خطا ہو جاتی ہے ہم چاہیں کہ وہ مٹ جائے نامہ اعمال سے، تو ہم اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ قبول فرما لے اور ہماری اس خطا کو مٹا دے۔ اس کو کفارہ کہتے ہیں، یا آسان کر کے سمجھانے کے لیے۔ حنزلہ خان صاحب کا سوال: اگر کلام پاک پڑھتے وقت نیت کی اور کچھ کھانا وغیرہ بھی سامنے رکھ لیا کہ جو کچھ پڑھا اور یہ کھانے کا ثواب تمام مسلمانوں کے لیے، تو کیا وہ ایصال ثواب ہو جائے گا یا باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ضروری ہے؟ جی، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت آتی ہے آپ کے ہاتھوں میں، اسی لیے ہم اس کو منہ پہ پھیرتے ہیں۔ آج کل تو لوگ شرماتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا۔ میں نے وزیروں کو تو خیر توفیق ہی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ اٹھانا ان کے لیے مسئلہ ہے، وہ ویسے دنیا بھر سے مانگتے رہیں لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ان کو توہین لگتا ہے۔ تو ہم بلکہ ہاتھ پھیلانے چاہیے، زیادہ عاجزی کرنی چاہیے۔ لوگ تو سکیڑ کے نا بند کر کے کرتے ہیں، تو ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے، تو رحمت آتی ہے، اسی لیے ہم اس کو منہ پہ پھیرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہوتی ہے، مثلاً اذان کے بعد کی دعا ہے، آپ ہاتھ اٹھائے بغیر کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہا، کوئی اٹھاتا ہے تو غلط، نہیں اٹھا رہا تو اس کی بھی بہت سی دعائیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت آپ کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، مثلاً میں استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ دعا بھی ہے لیکن میرے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، تو دعا میں ہاتھ اٹھانا عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کی جائے اس کو پسند ہے، تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے نا، یہ اصل میں نیت ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی چیز دی ہے ایصال ثواب کی نیت سے، تو اللہ نیتوں کو ہی جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آپ کی نیت، لیکن آپ پڑھ لیتے ہیں، برکت ہوتی ہے۔ آپ ویسے بھی اگر کہہ دیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، مگر ایک آداب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال: مسجد نبوی سے متصل دکانوں پر اس طرح کے مصلے ملتے ہیں کہ جن پر مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، خاص طور پر خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام، تو کیا ایسے مصلوں پر نماز قائم کرنا جائز ہے اور کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو کہا مصلے، میں نے تو نہیں دیکھے، ہاں غالیچے دیکھے ہیں میں نے۔ تصاویر انہوں نے اس طرح، یہ جو ہے نا، یہ مصلے نہیں ہیں، یہ غالیچے ہوتے ہیں، آپ دیوار پہ آویزاں کرنے کے لیے۔ مصلوں پہ تو میں نے نام نہیں دیکھے، البتہ کعبے کے مثل کوئی تصویر بنی ہوئی ہو یا سبز گنبد کے مثل تصویر بنی ہو، وہ دیکھے، نام لکھے ہوئے مصلے نہیں، وہ غالیچے ہوتے ہیں آپ کو گھر میں آویزاں کرنے کے لیے۔ تو اللہ معاف کرے، ائمہ اہل بیت کے نام ہوں یا صحابہ کرام کے نام ہوں، پیاروں کے نام ہوں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غالیچے ہوتے ہیں، آپ لگائیں گھروں میں، یا وہ خوشنما کچھ لوگ چادریں بناتے ہیں جنازوں پہ رکھنے کے لیے۔ مصلی میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور اگر کوئی ہے ایسا تو اس پہ پاؤں نہیں رکھا جائے گا، جہاں کیلیگرافی ہوئی ہے، نام لکھا ہے، اس پہ نہیں۔ اور مثل مشابہ تصویر، یہ اس پہ بھی مسئلہ تھا، یہ بھی غالیچے بنائے تھے لٹکانے کے لیے، تو مصلے جو بنائے جائیں ان پر بھی وہ نہ ہو، اور کوئی بھی خدا نخواستہ بے ادبی کی نیت سے ان پہ پاؤں نہیں رکھے گا۔ نماز کی جگہ، وہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے تو ان پہ پاؤں نہیں رکھتے لوگ، لیکن بہتر ہے۔ اب ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی کہا نا، وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے نالین شریف بنا لینا، یا گنبد کی وہ بنا لینا، بیجز بنا لیتے ہیں لوگ، مٹیریل بہت خراب لگایا ہوا، وہ ٹوٹ جائے، گر جائے تو یہ ادب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگلا سوال شہزاد احمد صاحب کا: جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس میں انٹرسٹ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے، تو کیا میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہوں؟ جی، آپ اگر لکھتے ہیں اس کے لیے، یعنی اس میں سود کا لکھنا، چوں حدیث میں الفاظ ہیں وَلِکَاتِبِہِ کے بھی، تو میں تو رعایت نہیں دے سکتا، میری اتنی مجال نہیں ہے اور میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں اس معاملے میں۔ تو سود کا لکھنا جو ہے، چونکہ حدیث میں اس کا لفظ شامل ہے، تو
ہاں باقی دوسرا صرف اکاؤنٹس کا ہے، ٹوٹل کر کے دینا ہے، وہ اور بات، لیکن سود کا لکھنا کرنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ طلحہ خان صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے شوہر کچھ عرصے سے لاپتہ ہوں اور کسی اور ملک گئے ہوں اور وہاں سے پھر دوبارہ رابطہ نہ ہو، یہ بھی نہ معلوم ہو کہ زندہ ہیں بھی یا نہیں، تو کیا ان کی زوجہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس سوال اس طرح کا آیا تھا، اس کا جواب دیا تھا، مفقود الخبر یعنی جس کی خبر نہیں ملتی، اور آج کے زمانے میں یہ پاسبل بہت کم، یعنی امکانات بہت کم ہیں کہ ایسا کوئی شخص ہو خبر نہ ملے، کیونکہ ٹیکنالوجی آپ کے رابطے، گلوبل ولیج، دنیا چھوٹی سی ایک وہ کہتے ہیں گاؤں بن گئی ہے، بڑے آرام سے ایک لمحے میں خبر پھیل جاتی ہے۔ اور پھر ایسا کون شخص ہوگا کہ اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست کچھ نہ ہو؟ تو ہم لوگ اصل میں کوشش نہیں کرتے ہیں اس حد تک کہ پتہ کیا جائے، ورنہ کہاں کہاں سے لوگ نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہو کہ کسی کی خبر نہیں ہے اور کوئی امکان بھی نہیں ہے، لنکس یعنی تعلقات کا بھی نہیں، کہ اس کے رشتہ داروں کو بھی نہیں پتہ، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، بالکل واقعی کوئی ایسا ہو کہ اس کی خبر نہیں ہے، تو پھر آپ شرعی مفتی کے پاس جائیں گے اور وہ 4 سال کی مدت کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ آپ کے نکاح کو ختم، جس کو کہتے ہیں نا، ختم کر دے گا، لیکن وہ طریقہ وہی اختیار کرنا ہے، پہلے پوری کوشش کر لینی ہے۔ اور آج کل میں نے کہا نا ٹیکنالوجی، تصویر ہوگی لگا دیں آپ، اس پہ فیس بک پہ ہی لگا دیں، لوگ آگے سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ ہے، آپ کی کتنی ایسی چیزیں ہیں، اور پھر تفتیش کے لیے دنیا بھر سے رابطے ہو جاتے ہیں، ان کے سب کے وہاں پر شہریوں کے نام لسٹیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ معلومات پہلے پوری کوشش کر لے، ورنہ نہیں تو پھر شرعی قاضی کے پاس جائے، یہاں پر کسی کورٹ میں نہیں، شرعی قاضی کے پاس جائیں تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق وہ پھر 4 سال کی مدت اگر ایسے ہو جائے تو پھر وہ اس کے مطابق کارروائی کر دیں گے۔ مظہر امام صاحب کا سوال مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ جی اعلیٰ علیین میں، اور دوسرا سجین میں، وہاں پر ہے کہ جو مومن روح ہے، میں نے اپنی کتاب جو ہے قبر کے احکام کچھ اس میں تھوڑا سا بیان کیا اس کو، مومن کی روح جو ہے وہ اوپر لے جائی جاتی ہے، اور جو منافق کی، کافر کی روح ہے اس کو وہ دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ حیدر علی صاحب کا سوال کیا اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں عرف ہوتا ہے نا، لوگوں کے نزدیک یہ نبیوں کے ساتھ کہا جاتا ہے، تو لیکن یہ کہ سلام ہم ہر مومن کو بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، اب السلام علیکم نبی پاک کو کیا، اس کے بعد السلام علینا ہم سب پر، تو سلام ہم بھیجتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگ چونکہ وہ عرف میں ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کے ساتھ ہے تو وہ تخصیص پھر رکھنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی علیہ السلام کہہ لے گا تو غلط نہیں ہے، اور مومن کے لیے بھی سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کہ جو صلاۃ کا لفظ ہے وہ نبی کے لیے، اور اس کے بعد اتباع میں پھر کسی اور کے لیے، جس طرح کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آگے کسی اور پہ بھیجنا وعلی، تو اب یہ اتباع میں ہو جائے گا، پھر صحابہ پر، اہل بیت پر، جس پر بھی بھیجیں گے۔ تو علیہ السلام کا لفظ روایتوں میں بھی ملتا ہے، کہا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی رضی اللہ عنہ کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا، تو اس طرح رہے، باقی یہ ہے کہ جی صرف کہنا ہے کہ نہیں یہی کہنا ہے تو پھر وہ ان کی ضد ہو جائے گی۔ خالد معین صاحب راولپنڈی سے وہ پوچھتے ہیں کہ امام مسجد نے گورنمنٹ کے اعلان کردہ عید کو نہ مانا اور عید کے دن روزہ رکھا اور عید کا خطبہ بھی ادا کیا، لیکن نماز عید نہیں پڑھائی اور مقتدی بن کر نماز بطور نفل ادا کی،
صورت معمولہ میں کیا امام کا نفل ادا کرنا درست ٹھہرا 7-6 تکبیر زائد کے؟ کس کا مسئلہ ہے؟ کس علاقے کا ہے؟ جس نے مسئلہ بھیجا کہاں سے؟ راولپنڈی۔ راولپنڈی سے۔ اس سال جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے غالباً۔ بھائی اس معاملے میں ہم واضح کر چکے ہیں، بیان دے چکے ہیں، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جس شخص نے یہ کیا آپ اس سے پوچھئے، اس کا عمل آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نہیں جانتا آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اس نے اگر اعلان کیا اور اس پر عمل بھی کیا اور خود وہ نہیں کیا تو اس سے پہلے پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس نے ایسا کیا۔ تو جب تک اس کا جواب وہ وضاحت کرے پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اس نے درست کیا یا نہیں۔ طلحہ صاحب، آپ نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے اس کے احکامات بیان کیے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عارف شیخ صاحب کا، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ سوال کرنے والے کو سوچنا چاہیے کیا سوال کر رہا ہے، وہ کیا سوال ہے یہ؟ جب پتہ ہے کہ جی وہ کافر ہے تو پھر یہ اس کی گنجائش کہاں سے نکال رہا ہے؟ وہ کیوں سوال کر رہا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔ محمد عارف صاحب، آپ کا اگلا سوال آپ نے جو پوچھا غیر مسلم کے جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے، ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے اس ایک سوال کے جواب میں مفصل کلام فرمایا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال راحیل امین صاحب کا، حدیث قدسی کا بعض لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ پوری امت مانتی ہے، کچھ لوگ ہیں نا، تو جو کچھ لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان سے بچائے۔ یہ جو فتنے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ، اب تو یہ بہت سے لوگ اب اس وقت تو آپ صرف حدیث قدسی کہہ رہے ہیں، اب تو بڑی بڑی آوازیں آنے لگ گئی ہیں کہ جی خبر احاد ہے، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، کوئی متواتر ہیں یا نہیں ہیں، مرفوع ہیں، مرجوع ہیں، کیا ہیں۔ اب لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ 1400 سال امت کا تعامل جو عمل تھا غلط تھا، آج آ کے جناب آپ غیروں کو خوش کرنے کے لیے جناب اللہ کی پناہ۔ اور جب قرآن میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کے بارے میں لوگوں کو مشکوک کر رہے ہیں یا غیر مناسب غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں، بھلے کوئی ہوں، ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا ان کے نبی سے تعلق کمزور کیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک پلان ہے، اس کے لیے کبھی کوئی واقعہ، کبھی کسی کا کوئی بیان، کوئی ایشو، یہ کوشش ہے کہ جی کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کو نکالو، ان کی حیثیت کم کرو، ان کی باتوں میں شک ڈالو۔ تو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے اللہ بچائے، اور ہمارا رشتہ ہم اپنے نبی سے جتنا مضبوط کر سکیں وہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو سننا، ان کو پڑھنا یا ان کے ساتھ مکس ہونا یہی تباہی کا باعث ہے، اسی لیے کہا گیا۔ تو ہم اس طرح کی باتیں آج، اب جو حدیث قدسی کا انکار کر رہا ہے تو اس سے پوچھو بھی تو ہے کون، حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کے فرمان کے بارے میں جو انکار کر رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ کون سی اتھارٹی ہو آپ؟ کیا آپ کا اسٹیٹس ہے؟ آپ کی بات ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بیٹا بیوی بچے نہ مانتے ہوں، آپ کہنے چلے نبی کے بارے میں؟ غور کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے۔ اور میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو کہنا چاہوں گا، یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کی کوشش ہے مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکالو۔ جب تک یہ محبت نہیں نکلے گی یہ لوگ دین میں پکے رہیں گے۔ یہ محبت نکل جائے گی تو پھر ان میں اور دوسروں میں فرق نہیں رہے گا۔ یہ ساری سازشیں مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا ہائیبریڈ وار،
یہ ہائبریڈ وار ہے، شوشے چھوڑے جاتے ہیں لوگوں میں، کوئی بات شوشہ چھوڑ دو تاکہ اس کی بحث شروع ہو جائے، لوگ ان بحثوں میں پڑ جائیں گے، پھر عمل سے دور ہوں گے۔ علماء کو متنازع بناؤ، کیونکہ علماء سے لوگ سیکھتے ہیں، تو ان کو ڈسپیوٹیڈ یا کنٹروورشل بنا دو تو ان کی بات کو پھر اعتبار نہیں کریں گے۔ اسی طرح جعلی پیر لا کر اصلی پیروں کے خلاف کر دو کہ جی پیر ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پیر کہاں سے، وہ تو نیرے سے سرے سے منگل ہے، نیرے منگل ہے، ان کی وجہ سے لوگ اصلی پیروں سے وہ ان کو دور کرو، تو یہ سازشیں ہیں۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ علماء حق سے، سچے اولیاء سے وابستہ رہیں، وہ کتابیں پڑھیں جن سے عشق رسول بڑھے، نبی سے تعلق مضبوط ہو، تو ہر غلط کو سننا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیجئے، اس پر اپنا ایمان بچائیے۔ قبر میں یہ لوگ نہیں آئیں گے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ہم، اور حشر میں نبی پاک کی شفاعت کریں گے، اگر انہوں نے شفاعت نہیں کی تو کدھر جائیں گے ہم؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ فتنے ہیں، یہ کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی کس چیز سے انکار کر رہا ہے، نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا ولی بنایا، اب حضرت داتا صاحب، حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ صاحب، حضرت بابا صاحب، کیا ان کے بارے میں ہمیں شک ہے؟ یہ بلا شبہ اللہ کے پیارے، وہ نبی پاک کے ایک ایک ارشاد کو مانے، اور آج کوئی کہے کہ نہیں جی یہ خبر احاد ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو بھائی آپ عالم نہیں ہو نا، اپنا ہی بولو۔ جو علماء ہیں ہم ان کی مانتے ہیں، اور اہل حق انشاءاللہ ان کو آپ وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے، تو حق کو سربلندی رہے گی۔ ہم حسینی ہیں، بھلے تعداد میں کم ہوں، لیکن موقف حق کا رکھتے ہیں۔ یزید کا لشکر بہت بڑا تھا، ان کا موقف اسٹینڈ پوائنٹ حق پر نہیں تھا۔ آج کس کو سلام کیا جاتا ہے، اس پلید کو یا امام پاک کو؟ بہت بڑی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ایسے فتنے بہت ہیں، ان سے بچیے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ عائشہ احمد صاحبہ کا سوال کہ زکوٰۃ اور خیرات کے جو پیسے گھر میں جمع کر کے رکھے ہیں، کیا وہی پیسے دینا ضروری ہے؟ یعنی ان کا مراد وہی نوٹ یا اتنا اماؤنٹ؟ اب مثال کے طور پر آپ نے سکے جمع کیے ہوئے ہیں تو آپ سکے دینے، آپ نوٹ کرا لیتی ہیں، تو اماؤنٹ ہے اصل مسئلہ، اتنی رقم، لیکن آپ نے رکھ دیا کہ نہیں یہی دینے، اگر نیت اسی کی ہے تو پھر وہی نوٹ دیں، ورنہ اماؤنٹ ہوگا۔ راہی الامین صاحب کا سوال کہ گھر میں مطالعے کے لیے کون سی کتابیں رکھیں؟ میں ہر ایک سے کہوں گا پہلے عقیدے سیکھیں۔ آپ سنی کہلاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہو سنی کہتے کس کو ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہو مسلمان کہتے کس کو ہیں۔ لفظ مسلمان کے معنی کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ سنی کس لفظ سے بنا ہے کتنوں کو معلوم ہے؟ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہماری وہ جو بنیادی کتابیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے، مکتبہ غوثیہ ہے، یہ جو سنی آپ کے کتب خانے ہیں وہاں جائیے، اور عقائد کی کتابیں لے کے سب سے پہلے عقائد سیکھیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، ان کی محبت کی وہ کتابیں جن سے ان کی محبت بڑھے، ان کی تعظیم، ان کے معجزات، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل، پھر وہ کتابیں پڑھیں۔ والد صاحب قبلہ کی ذکر جمیل وہ کتاب ہے، میں کہوں گا ہر مسلمان پڑھے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے والے کا عشق رسول بہت مضبوط ہوگا اور بہت بڑھے گا۔ تو لیکن اس سے پہلے عقیدے ضرور سیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہو کن کن باتوں پہ ہمارا دوسروں سے اختلاف ہے۔ اللہ کے بارے میں مثلاً آپ کہیں گے اللہ کے بارے میں اختلاف، جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے لیے بری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتا، یا اللہ یہ گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ باتیں تک لکھی ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قطعی الدلالہ، جو دلیل کے طور پر قطعی ہے، جس کو ایبسلوٹ کہتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ ظنی الدلالہ، جن کے بارے میں کہیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے یا نہ ان میں تعویل کی جا سکتی ہے، وہ کون سی ہیں؟ تو یہ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت۔ میں وعدہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اس حوالے سے
کوئی 1-2 پروگرام ریکارڈ کراؤں گا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ریکارڈ کرا دوں گا آپ کو، ضروریات دین بھی اور ضروریات اہل سنت بھی، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہو. یعنی کہہ رہا میں پکا سنی ہوں، بھئی پتہ بھی ہے بیچارے تمہیں سنیت کس چیز کا نام ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ضروریات دین کیا ہیں، پوچھوں تو جواب نہیں ملتا. اب کو لفظ قنوت، دعائے قنوت پڑھتے ہوئے قنوت کے معنی کیا ہے نہیں معلوم جی. اچھا جی تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے معنی کیا ہے؟ استغفار جی توبہ استغفار کہتے ہیں، استغفار ہے الف کے نیچے زیر، توبہ استغفار کرتے ہیں تو توبہ اور استغفار کے معنی بھی تو ہوں گے، وہ بھی تو معلوم ہونے چاہیے. لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے جی، نبی نے کہا تو نبی کہتے کس کو ہیں؟ کیا معلوم ہے یہ باتیں؟ تو یہ بنیادی باتیں ہم سیکھتے نہیں. میلاد کے کیا معنی ہیں، 11ویں شریف کے کیا معنی ہیں، منت مانتے ہیں کیا معنی ہیں، مزارات پر جاتے ہیں کیا معنی، نبی پاک کو حاضر و ناظر مانتے ہیں نورانی روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں. تو یہ کیا ہے؟ سیکھتے نہیں. اچھا ہم تقریریں کر کر کے لکھ کے کتابیں بھی تقریریں بھی محنت کر کے سب کچھ انٹرنیٹ پہ بھی چڑھا دیا، ٹائم نہیں نکال رہا ہے. بس فیس بک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، گانے سن رہے ہیں آپ لوگ، ڈرامے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، مختلف جناب ادھر ادھر کی وہ چیزیں. دین سیکھو. آپ خود حفاظت نہیں کرو گے اپنے دین کی تو کوئی دوسرا آ کے کرے گا کیا؟ جواب تو آپ نے دینا ہے. اور آپ کے لیے ضروری، اس وقت پوری دنیا آپ کے خلاف لگی ہوئی ہے. کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی جناب شوشے چھوڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ جو میں جس کو سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اپنے عقائد سیکھیے. اور یہ کتابیں میں نے تھوڑا سا زیادہ کہہ دیا لیکن آپ کے لیے کہنا ضروری تھا تاکہ آپ احساس کریں. حیدرآباد انڈیا سے احمد رضا صاحب کا سوال. میرا ایک دوست ہے، اسے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی سانس لینے کی پرابلم کی بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو کوئی الرجی ہوتی ہے، اس کو کوئی چوٹ لگی تھی، کیا اس نے دوسرا خون لیا تھا، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر اس کا کوئی، جس کو ہمارے ہاں دمہ کہتے ہیں، ایشما یا استھما کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ سینوفیلیا پرانا نام ہے، وہ تکلیف ہے، یا اس کے ساتھ کوئی، کیونکہ ہوتا ہے کبھی کسی کو کھٹے سے، کسی کو ٹھنڈے سے، میٹھے سے کچھ ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ سر ڈھانکے، ننگے سر نہ رہا کرے، سوتے میں بھی کوئی بھلے باریک سی ٹوپی ہو پہن کے رکھے، گیلے بال لے کے پنکھے کے نیچے نہ جائے، دھوپ میں نہ جائے، خیال رکھے. اور وہ چیزیں جس سے اس کو اس کے ناک پر بوجھ پڑتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے یعنی بلغم زیادہ بنتا ہے، ان سے پرہیز کریں. باقی درود شفا اور آیات شفا اس کو یاد کر لیں، پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آمین. ادیبہ آزاد صاحبہ کا سوال. کیا اسلام میں بیوی کو مارنا جائز ہے؟ اسلام کی آڑ لے کے مارنا چاہتے ہیں؟ بیوی رفیقہ حیات، آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، ملازم نہیں ہے، غلام نہیں ہے، بیوی ہے، آپ کا جوڑ ہے. قرآن نے جو واضح کیا ہے، اضربوہن کے الفاظ جو آئے ہیں کہ ان کو مارو تو کب؟ جب وہ کھلی بے حیائی کریں. نشوز کا لفظ ہے، پڑھ لیجئے گا. ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، سمجھتے نہیں ہیں. آپ بیوی کو بے حیائی سے روکتے ہیں، وہ نہیں رک رہی تو آپ بستر الگ کریں، مطلب وہ الگ سوئے آپ الگ سوئے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے اور ان کے درمیان فاصلہ ہو رہا ہے. وہ اگر محسوس نہیں کر رہی اور بڑھ رہی ہے اور کھلی بے حیائی کرے تو اس کو ہلکی مار، وہ نہیں جیسے چوروں کو ماری جاتی ہے، ہلکی مار ماری جائے تاکہ وہ سنبھلے. تو یہ سنبھالنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دیا، جب چاہے تھپڑ مار دیا، جب چاہے جناب جوتا اٹھا کے مار دیا، یا جو چاہے مار دیا. اتنے مرد ہو تو آؤ نا کسی مرد کو مارو، پتہ چلے. ویسے تو کل جو ٹی وی میں واقعہ ہوا ہے
آپ کی ایک وزیر، پاکستان کی ایک وزیر نے تھپڑ مارا ایک دوسرے لیڈر کو، بات آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں۔ اس خاتون کو اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں ہوئی، اپنی پارٹی کی، اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے آن ایئر ٹی وی چینل پہ پروگرام آن ایئر لائیو جا رہا ہے، دوسرے کو برا بھلا بھی کہا اور اس کو تھپڑ بھی مارا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پر کوئی کمنٹس لبرل طبقے سے کیوں نہیں آئے؟ اس کو اخلاقیات میں کیوں نہیں کوئی درجہ دیا گیا کہ یہ بد اخلاقی تھی؟ اس گالی گلوچ کو، اس رویے کو کیوں برا نہیں کہا گیا؟ جو نبی کے نام پر پہرا دینے، نبی کی عزت کی بات کرنے آئے، ان کو تو سامنے سیدھی سینے میں گولیاں ماری گئیں۔ وہاں کینیڈا میں ایک شخص نے مسلمانوں کے خاندان پہ ٹرک چڑھا دیا، کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس کو دہشت گردی کہا۔ کیا جرم؟ آپ کے وزیر نے کیا کہا کہ ان کا جرم مسلمان ہونا تھا؟ میں پوچھنا چاہوں گا ناموس رسالت یا عقیدہ ختم نبوت کے جو پروانے ہیں، دیوانے ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیوں بدل جاتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو واقعات ہوئے، کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے، کوئی دہشت گردی کے الزام نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگ گئے، پتہ نہیں کس کس طرح کے کون سے جملے بولے گئے، اسلام کے خلاف باتیں ہو گئیں، ان پر تو کوئی گولی نہیں چلائی گئی، ان پہ تو کوئی شیل نہیں پھینکے گئے، ان پہ تو کوئی کیمیکل نہیں کیا گیا۔ کیا ہے یہ؟ آپ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے سافٹ ہیں۔ آپ کے نزدیک میرے نبی کی عزت کیا ہے؟ میں اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنے سیاستکاروں سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے میرے نبی کی عزت؟ آپ کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں، تو کون سا عشق رسول آپ نے دکھایا ہے؟ آپ تو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، عورت مارچ ہو رہا ہے تو آپ اس وقت بولے، یا آج جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف آپ بول رہے ہیں؟ تو اگر آپ کی خاتون وزیر کو اپنے لیڈر کی خلاف بات پر غصہ آتا ہے تو مسلمان کو اپنے نبی کے خلاف بات پر غصہ نہیں آئے گا؟ اس غصے کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی، بغاوت، غداری؟ سوچئے گا ذرا۔ عثمان علی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ہم سادہ لوح سنی حضرات لوگوں سے سنتے ہیں کہ آپ کے 4 اماموں نے رفع یدین کی ترغیب دی ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انوار رسالت، اردو میں تو ہے، انگلش ٹرانسلیشن کسی نے کر دیا ہے، ہمارے پاس وہ آیا ہے ریویژن کے لیے، ہم اسے چیک کریں گے تو وہ انگلش میں بھی آ جائے گی۔ اس میں انہوں نے یہ اونچی آمین، جس کو آمین بالجہر کہتے ہیں، جو لوگ اونچی آمین کہتے ہیں نماز میں، فاتحہ خلف الامام، کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی لیکن کچھ لوگ خود بھی پڑھتے ہیں، اور یہ رفع یدین کا مسئلہ انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا مگر چھوڑ دیا، پہلے کیا بعد میں منع کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پہلے کیا پھر بعد میں منع کر دیا۔ آپ نے 4 اماموں کا یا 3 اماموں کا حوالہ دیا۔ میرا سوال، رفع یدین فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ کیا سنت مؤکدہ ہے؟ جب ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے، آپ بحث کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے، ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، آئیں بائیں شائیں نہ کیجیے گا، تحقیقی علمی جواب۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے، پھر کیا بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اور حدیث موجود ہے، حضور نے پہلے کیا بعد میں منع کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں
جب بعد کا حکم آ جائے تو پھر پہلا حکم جو کرتے ہیں، جو جن لوگوں نے تینوں امام آپ کہتے ہیں وہ تقلید بھی کرتے ہیں، آپ تو غیر مقلد جو بن گئے ان کا کیا حساب ہوگا؟ وہ تو تینوں پیروی کر رہے ہیں امام کی، تقلید کر رہے ہیں، اور جو غیر مقلد ہیں وہ ان باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو تقلید کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات پھیل جائے گی۔ میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا، باقی آپ نے روایتیں پڑھنی ہوں تو انوار رسالت میرے والد صاحب قبلہ کی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، اور انٹرنیٹ پر میرے نام کے پیج میں موجود ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ستاروں کا علم جاننے والے افراد جو لوگوں کو آنے والے شب و روز کے متعلق آگاہ کرنے آتے ہیں، ان کی بات کو سننا کیسا عمل ہے اور ان کی باتوں میں کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ وہ جو بتانے آتے ہیں ان کے اپنا حال ذرا دیکھ لیں نا، وہ اپنا حال کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ دکان لگا کے دوسروں کا حال بتا رہے ہیں تو اپنا حال کیوں چھپا رہے ہیں؟ اپنا بھی بتا دیں۔ یہ علم نجوم تھا، اٹھا لیا گیا۔ اب جو اس طرح کے کرتے ہیں ان کے لیے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یا ہارسکوپ ہے، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ آپ کا تقدیر سے ایمان اٹھاتے ہیں، آپ کو وہمی بناتے ہیں، بیمار بناتے ہیں۔ ان سے کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ شب برات جیسی مبارک رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ تمہارا تقدیر پہ ایمان ہے، اور اگر کلام اقبال ہی پڑھ لو، چلو کسی اگر عالم سے بات نہیں کر رہے ہو تو وہ کیا ہے؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ سبحان اللہ۔ نور صاحبہ کا سوال کہ جمعرات کے دن کس وقت تک فاتحہ کا ٹائم ہوتا ہے؟ اصل میں عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، روحیں دروازے پر آتی ہیں کہ ہمیں کوئی تحفہ ملے، تو آپ لوگ اگر ایصال ثواب کریں اور کچھ اللہ کی راہ میں دیں تو وہ خوشی خوشی جاتی ہیں، نہیں ہو تو مایوس لوٹتی ہیں۔ باقی فاتحہ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، صبح دوپہر شام دن رات 24 گھنٹے ہر گھنٹے کریں، ایصال ثواب کریں، کھانا کھلائیں، فاتحہ کریں، نیکی کریں، کوئی بھی۔ لیکن جمعرات کے بارے میں یہ چونکہ روایت کہ روحیں دروازے پہ آتی ہیں، اس لیے میں نے خاص طور پر کہہ دیا۔ شبیر اشرفی صاحب کا سوال انڈیا سے کہ لفظ کلندر کا معنی کیا ہے اور یہ اولیاء کے ساتھ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق یہ ایک لفظ نہیں ہے، قلندر ایک لفظ اکٹھا نہیں ہے، یہ شاید 2 یا 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور یہ ایک کیفیت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے خاص۔ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ اللہ کے سوا سب سے گم ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا مجذوب کی حالت، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے گم، وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن تمام ولیوں کے لیے نہیں کہتے، قلندرانہ مزاج ہے، یعنی گم رہتے ہیں اللہ میں، اور وہ ایسی کیفیت۔ تو لوگوں میں تو 2.5 قلندر کسی نے پتہ نہیں نعرہ بنا دیا، کہاں سے بنا دیا اللہ جانے، اور کیوں بنا دیا۔ لوگ وہ قوال بھی گاتے ہیں، تو میں اس نعرے کا بھی کوئی وہ قائل نہیں ہوں۔ تو قلندرانہ ایک کیفیت تو اس کا ہے یہ، لیکن یہ کہ جو سچے ولی ہیں ہم اس کے لیے ولی اللہ کا لفظ کہتے ہیں، جو سالک ہیں ان کا درجہ زیادہ، جو مجذوب ہیں ان کا درجہ کم، لیکن شریعت و سنت کا پابند ہونا۔ تو حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احوال پڑھ کے دیکھیں، وہ شریعت و سنت کے پابند تھے۔ آج کل ذرا سا بھی کوئی تھوڑا سا ٹریک سے آؤٹ ہو جائے تو اس کو قلندر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آج کے حوالے سے نہ پہچانیں۔ تو قلندر وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم رہتا ہو، اس کو دنیا سے لگاؤ نہ رہے، لیکن وہ مجذوب نہیں ہوتا، سالک ہوتا ہے، مگر اس کی وہ ایک کیفیت ہے، اس وجہ سے قلندر کہتے ہیں۔ اسماعیل بشیر صاحب کا سوال، وہ کون سے کام ہیں جو شریعت اسلامیہ میں بغیر طہارت ممنوع ہے؟ کوئی ایک کام تو نہیں ہے، بہت سے۔
سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے آپ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو ویسے پڑھنا ایک آدھی آیت یا چھوٹی صورت اور ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن بغیر آپ اور طہارت حکمی، طہارت حقیقی، ظاہری، باطنی ایک تفصیل ہے۔ تو پاکیزگی ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، اگر ہو سکے تو اس کی برکتیں ہی الگ ہیں۔ باقی طہارت جو انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، اور جو شخص پاک حالت میں نہیں ہے، جنبی ہے، یعنی اس پر غسل واجب ہے، اس کے پاس تو فرشتے نہیں آتے رحمت کے، اور اس کو بہت سی برکات سے محروم، تو وہ جتنی دیر تک اس حالت میں رہتا ہے خیر سے محروم رہتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اگر طہارت سے مراد صرف آپ کی ظاہری طہارت ہے تو اس میں وضو ہے نا اصل، اور پھر آگے غسل کا درجہ ہے، تو بہت سے کام جو ہیں، جو بنیادی طور پر جو کام ان کی لسٹ بنائی جائے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں جا کے آپ کو سونا ہے، صرف سونے کے لیے جا رہے ہیں، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ ویسے یہ ہے کہ آپ گئے ہیں اور اعتکاف سنت کی نیت کر لی ہے، سو گئے اور بات ہے۔ تو اسی طرح پاکیزہ جگہوں پہ جانا، پاکیزہ چیزوں کو چھونا، پاکیزہ الفاظ ادا کرنا، تو اس میں آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ طہارت سمجھیں اور اس کو کریں، اور اصلی طہارت قلبی طہارت ہے، دل صاف کریں۔ عاصم علی صاحب کا سوال، جیم سٹونز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہر انسان کی پیدائش کے حساب سے پتھر ہوتا ہے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ میں نے آیتیں اس لیے سنائیں کہ یہ نگینے رب نے بنائے ہیں، ان کے اندر تاثیر رب نے رکھی ہے۔ اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اثر ہے، اچھا برا، خیر و شر، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ مثلاً سانپ میں اگر زہر ہے تو کسی چیز میں اس کا توڑ بھی تو رکھا ہے نا، کسی جڑی بوٹی میں اس کا توڑ بھی رکھا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے اندر دونوں پہلو ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آپ نے چوز کرنا ہے کہ خیر کا اختیار کرنا ہے یا یہ سمجھنا کہ یہ نگینہ تقدیر بدل دے گا، اس نگینے کو پہننے سے یہ ہو جائے گا، یہ عقیدہ نہ رکھیں۔ اللہ چاہے گا تو یہ مجھے فائدہ دے گا۔ اب عقیق پہنتے ہیں جی دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، پکھراج پہنے بولنے کی قوت بڑھ جاتی ہے، زمرد پہنے دل کو طاقت دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ خود سے دے رہا ہے، اس میں تاثیر رکھنے والا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مجھے فائدہ دے گا۔ ویسے اللہ کی نعمت سمجھ کے کہ اللہ نے بنائی ہے، آپ کوئی نگینہ پہنتے ہیں شوق سے پہنے، تو نگینے یہ جتنے جیم سٹون ہیں، ہیرے جواہرات، یہ اللہ نے بنائے ہیں، ان میں تاثیر بھی ہے۔ اچھا، بدی کی تاثیر کو کیوں فوراً مان لیتے ہیں؟ ہیرا کہتے ہیں کوئی کھا لے تو منٹوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جاتے ہی اس کی رگوں کو کاٹ دے گا، تو یہ مان رہے ہیں کیونکہ وہ کاربن ہے، اس میں وہ چیز ہے، اس کو مان رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے دوسرا نگینہ بھی تو بنایا نا، اس میں بھی تو وہ تاثیر رکھے گا۔ کتنے نگینے ہیں جو اس سے پیس کے، مثلا کورل ہے، موتی ہیں، پیس کے آپ کی دوائیں بنتی ہیں۔ یہ خمیرہ مروارید کہتے ہی موتیوں کو ہے، جس کو لو عربی میں کہتے ہیں، دوائیں بنتی ہیں۔ تو تاثیر رکھنے والا اللہ تعالیٰ، یہ کہنا کہ یہ خود سے دے گا نہ، جو بھی چیز ہے جس کے اندر جو تاثیر ہے رب نے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ عامر محمود صاحب کا سوال، راستے میں اگر گرے ہوئے پیسے ملیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ لقطہ، یہ پورا ایک مسئلہ ہے۔ راستہ کیسا ہے؟ سنسان ہے، بڑا بازار ہے، کچھ بھی؟ اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی چیز ملی ہے، وہیں پر پہلے آثار دیکھے جائیں کہ یہاں کوئی ایسے ہوں جس کی گر سکتی ہے، آبادی ہے، بستی ہے، راہ چلتے سے۔ آج کل قانون ہے، آپ فوراً کسی ذمہ دار کو پہلے گواہ بنائیں کہ یہ چیز دیکھو میں نے یہاں سے اٹھائی ہے، 2 گواہ بنا لیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ، اب آج کل ہوتا ہے کہ جی مجھے فلانے کا کارڈ ملا ہے، فوراً آپ کے فیس بک پہ چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ
خبر پھیل جائے. تو آپ کو بھی ان کے جی مجھے فلاں جگہ سے کچھ رقم ملی ہے، اس جگہ کی فوٹو لے لیں، چڑھا دیں، جو ہو نشانی بتا کے لے لیں. آپ نے اعلان کرنا ہے. ایک ہوتی ہے کھانے پینے کی چیز، وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. اگر آپ نے وہ کسی کو دے دی ہے، کھلا دی ہے، اور بات ہے. اب پیسے ملے یا کوئی قیمتی چیز ملی اور آپ نے منادی کی، 1 بار 2 بار 3 بار، جتنے دن ہو سکے آپ نے انتظار کیا. 1 سال تک آپ نے گزارا، انتظار کیا، خبر نہیں آئی، تو آپ اس کی طرف سے وہ رقم کسی جگہ لگا دیں گے، مسجد میں یا مدرسے میں کہیں دے دیں گے. اگر بعد میں اس شخص نے آپ سے رابطہ کر لیا جس کی وہ رقم تھی اور آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ آپ کے پاس آ گیا مجھے میری رقم دو، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے. وہ کہے گا نہیں مجھے تو چاہیے، تو آپ کو دینی پڑے گی. وہ نہیں مان رہا کہ اللہ کی راہ میں دے دی ہے، تو وہ آپ کی طرف سے ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کی رقم لوٹانی ہوگی. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں اٹھاؤں ہی کیوں جب اتنا بکھیڑا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اٹھا کے ذمہ دار بنا کے کسی جگہ ایسی کوئی سرکاری ادارہ ہو جہاں پر وہ جمع کرائی جا سکے، کہ ثبوت ہو، ان سے رسید لے لیں تاکہ کل کو کوئی آئے تو وہ وہاں سے حاصل کر لے. ہوتا یہ ہے اس کا نظام پولیس کا آپ کے ذہن میں آئے گا. اب پولیس کو آپ نے دے دی تو پولیس نے تو اس 16-17 مہینے میں کورونا میں جو حال کیا ہے دنیا نے دیکھ لیا. اس کراچی شہر میں پولیس نے جو کچھ کیا ہے، شاید پولیس والوں کو اللہ یاد نہیں رہا. بھائی ہیں ہمارے ہی برادری ہے، یعنی برادری سے مراد انسانی برادری، ہمارے ہی ارد گرد. ہم وہ کہتے ہیں جی پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. ایسی مدد کی ہے انہوں نے، لوٹ لیا پورا معاشرے کو. کس طرح انہوں نے بھتہ لیا، رشوت لی، کس کے ساتھ رعایت کی. مجھے تو غصہ اس وقت آیا نا کہ ایک غریب آدمی ہے، کھانچا لگایا ہوا ہے، چھوٹا سا ٹھیلا ہے اس کا، یا اس نے کوئی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس پہ کھانے پینے کی چیزیں. بھئی اس کا جرم کیا ہے؟ کیا اس نے غداری کی ہے، بغاوت کی ہے، کوئی اس نے لوٹ لیا؟ آپ نے جا کے اس کی ریڑھی الٹ دی اور اس پہ ڈنڈے مارے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات. یہ ظلم ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، تو بڑی اچھی مدد کی ہے آپ نے. آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس طرح کر رہے ہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو اب آپ کے بچوں میں آپ کے پیسے آ گئے گھر میں، آپ نے مکان بنا لیا ہوگا، گاڑیاں لے لی ہوں گی. یہ آگ جمع کی ہے آپ نے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی جواب دینا ہے آپ نے. یہ جو لقمے جا رہے ہیں اولاد کے، وہ بھی آگ جا رہی ہے. اور ہم مزے سے نہیں جی، یہی تو قرب قیامت ہے. پرواہ نہیں ہوگی حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ اپنے سوالات یا تو لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم بھی ہو جائے تب بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگلی جمعرات سے پہلے اگلی نشست سے پہلے آپ وہاں پہ سوالات جمع کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. یا پھر واٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے، یا پیج ان باکس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ سوال شامل کر لیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم علامہ صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی سخت مصروفیات کے باوجود راولپنڈی سے خاص طور پر اس پروگرام کے لیے ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے تشریف لائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ علامہ صاحب کو استقامت عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. رضوانہ نوید صاحبہ کا سوال کہ حدیث پاک میں عورت کو ناقص العقل کیوں کہا گیا ہے؟ سوال آخری ہے، وقت آپ کے پاس کم. سب سے پہلے تو میں عورت کو یہ بتاؤں کہ عورت کا عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ احساس مغرب نے یا ہندوؤں کے ہاں دنیا میں پھیلا دیا. عورت کو آفت کہا، کھلونا کہا، ضرورت کی چیز کہا، یعنی اس کو وہ انسانی درجہ نہیں دیا. تو عورتوں میں یہ احساس کہ عورت ہونا شاید کو گھٹیا بات ہے.
تو پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ عورت کوئی خراب چیز نہیں ہے، گھٹیا چیز نہیں ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اب عورت کی بناوٹ میں، ساخت میں، شیپ میں، فیگر میں، عورت کی صلاحیتوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ میدان جنگ میں جانے کے لیے اس کو نہیں کہا، عید اور جمعہ کی نماز میں پہلے بلایا جاتا تھا، اب اس کو نہیں، اس پہ لازم نہیں رکھا گیا، جنازے میں اس کے لیے نہیں کہا گیا۔ بعض خصوصیات ہوتی ہیں عورت کی ہیں، وہ مرد کی نہیں ہیں، جو مرد کی ہیں وہ عورت کی نہیں ہیں۔ اس کو اناٹمی کہتے ہیں، شاید سائنس کی زبان میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ عورت کے دل کا سائز، مرد کے دل کا سائز، دماغ کا سائز، اس کی کیفیات، اس کے اثرات، خون، یہ تمام چیزیں آپ کو سائنس بتا رہی ہے، دونوں میں مختلف ہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ باتیں واضح ہو جائیں پھر اعتراض کی گنجائش رہتی ہے؟ یہ کہنا کہ عورت ناقص العقل اور ناقص دین ہے، یہ عورت کی توہین نہیں ہے۔ آپ اس کو اہانت سمجھ کے اپنے اوپر کہہ رہے ہیں نا، نہیں دیکھیں جی میں نے پہلے بتایا تھا عورت کی آدھی دیت ہی اس کی پوری دیت ہے۔ جی ہماری آدھی دیت کیوں ہے؟ اور جی عورت کو باپ کی طرف سے ایک حصہ، لڑکے کو 2 حصے، یہ ہمیں ایک حصہ کیوں؟ تمہیں اور جگہ سے بھی تو مل رہا ہے، مرد کو تو نہیں مل رہا، تمہیں تمہارے شوہر کی طرف سے مل رہا ہے، اولاد کی طرف سے مل رہا ہے، اور کتنا مل رہا ہے، مہر الگ مل رہا ہے، وراثت میں حصہ الگ مل رہا ہے، ادھر سے بھی مل رہا ہے۔ اگر ایک شوہر کی تمہیں پابند بنایا گیا تو تمہاری اولاد کو تمہارا پابند بنایا گیا۔ اگر تم ایک شوہر کے سامنے اس کی خدمت کر رہی ہو، تمہاری خدمت کے لیے جتنی اولاد ہے وہ سب ہے۔ تو عورت نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ عورت کا عورت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبیوں کی مائیں عورتیں تھیں، نبیوں کی بیٹیاں عورتیں تھیں، نبیوں کی بیویاں عورتیں تھیں، اولیاء ہوئی ہیں عورتیں۔ حضرت حوا، حضرت مریم، پوری کائنات میں سے چنیدہ خاتون، وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاء، قرآن میں پوری عورتوں سے ان کو چنا گیا، یعنی سلیکٹڈ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان دی۔ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، پھر حضرت آمنہ جو میرے نبی پاک کی پیاری ماں، اندازہ کرے، پھر نبی پاک کی پھوپھیاں ہیں، نبی پاک کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ میں نے کہا نا سوال آخری اور وقت کم، تو ناقصات عقل کے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، اس لیے ناقص عقل کہا گیا۔ ناقص دین اس لیے کہا گیا کہ وہ بہت سے دن ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت میں وہ چیزیں نہیں کر سکتی، یا وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ نبی کا فرمان ہے، اس پر ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویوں نے کیا شکایت کی؟ بیٹیوں نے شکایت کی؟ آج ان کے درجے کی کوئی خاتون ہوگی؟ انہوں نے تو یہ حوالے سن کر انکار یا شکایت نہیں کی۔ حضرت عائشہ کتنی بڑی خاتون، دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ان سے امت کو پہنچا، انہوں نے تو یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں تم نے کیا کہہ دیا، ہمیں ناقصات دین یا ناقصات عقل میں کیوں گن لیا، انہوں نے تو نہیں کہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات، انہوں نے تو یہ شکایت نہیں کی۔ تو آج کی عورت کیوں کر رہی ہے کہ وہ پہچان نہیں رہی، وہ سمجھے دین کے احکام کو۔ ان احکام نے عورت کی صحت، عورت کی عزت، عورت کی پاکیزگی، اس کی پارسائی کے لیے کتنا تحفظ دیا، وہ ذرا سوچے تو صحیح۔ یہ احکام اس کی بھلائی کے لیے ہیں، ورنہ کہاں کہاں رل رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا میں بہت سی باتیں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا، بہرحال اللہ کرے ہماری خواتین سمجھیں
یہ دین وہ ہے جس نے اس عورت کو عزت دی ہے. اس میں اپنی عزت ڈھونڈیے، ادھر ادھر اپنے غیروں سے نہ لیجئے. تو خواتین محترم ہیں، بلکہ آج کل تو میرے خیال ان کو زیادہ پریارٹی اور زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اسلام نے حقوق دیے ہیں، فرائض دیے ہیں، جو شان مرتبہ قرآن حدیث اس پہ شوق سے راضی ہوں. اللہ رسول کی پابندی میں ہی ہماری عافیت ہے. 7 جون آج ابھی جو شروع ہوئی ہے، 11 شروع ہو گئی ہے اس وقت پاکستان میں. 7 جون کو پیر کا دن تھا. میری بڑی بہن راولپنڈی میں رہتی تھیں، وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں دوڑا ہوا گیا. اسی رات 11 بجے ان کی نماز جنازہ ہوئی. راولپنڈی میں ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کاظمی سلطان پوری دامت برکاتہم نے نماز جنازہ پڑھائی. بہت لوگ شریک ہوئے، علماء اور مشائخ آئے. بڑی بہن تھی اور بہت تعلق پیار کا تھا. 2.5 سال پہلے ان کے شوہر کی وفات ہوئی تھی. 2.5 سال کے بعد وہ بھی چلی گئیں. والدین کو رخصت کیا. ایک بہن اس سے پہلے فیصل آباد میں تھیں، وہ انتقال کر گئیں. یہ بھی چلی گئیں. دنیا کا یہی سلسلہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے. بہرحال بہت صدمہ ہوا، لیکن اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. آمین. ان 3-4 دنوں میں میرے خیال کوئی ملک بچا ہوگا جہاں سے لوگوں نے تعزیت نہیں کی. بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے، کتنے میسج آئے. میں فرداً سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکوں گا. سب کے لیے یہی ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اس صدمے کے موقع پر میری دلجوئی کی، اشک شوئی کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب سے دعاؤں کی درخواست بہن کے لیے بھی کہ اللہ اس کے لیے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، راحت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. میں ان سب کا ایک بار پھر شکریہ جن سب نے تعزیتی پیغامات بھیجے، ٹیلی فون کیے، میسج کیے. بہت سے ابھی پڑھ بھی نہیں سکا. تقریباً پہلے دن ہی 300 کتنے میسج میں نے کہا میں اکٹھا پڑھنے کے لیے ٹائم. پھر یہ روز کا ماشاءاللہ ابھی تک فون آ رہے ہیں. پروگرام کے درمیان میں بھی گھنٹی بجتی رہی، وہ سائلنٹ کیا ہوا ہے. تو میں اس پروگرام کے لیے، حالانکہ صبح جمعے کے لیے آنا تھا، صبح بھی آ سکتا تھا، میں نے کہا کہ نہیں، لوگ سنتے ہیں، وابستہ ہیں، تو میں فلائٹ لے کر آ گیا. دوبارہ جاؤں گا پھر ان بچوں کی دلجوئی کے لیے. تاہم آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. آپ سب کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اس ہفتے میں جو سانحے ہوئے، گھوٹکی کا ریلوے کا حادثہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو اس دوران واقعات ہوئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. فرانس کے صدر کو تھپڑ بھی مارا گیا. اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کسی کا دل دکھائیں گے آپ تو آپ عزت نہیں پائیں گے. اور بہت سی باتیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے. آمین. کینیڈا کا جو واقعہ ہے اس پر بھی بہت افسوس ہے. دنیا سوچے واقعی یہ جو ایمنسٹی ہے، ہیومینٹی اور انسانیت کی تنظیمیں، امن کے لیے بہت سے پیس کمیٹیاں کیا کر رہی ہے. مسلمانوں کو مسلمان سمجھا جائے، انسان سمجھا جائے، انہیں بھی وہ حقوق دیے جائیں جو انسانوں کو ملنے چاہیے. اللہ کرے ہم مسلمان متحد ہوں، ہم میں غیرت ایمانی رہے. یہ آپ کو نام سنائیں گے. بہرحال گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرمائے.
جن لوگوں کے یہ نام پکاریں گے وہ نام سن لیجئے. میری طرف سے اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، جن میں فقیر قادری صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، جاوید احمد صاحب، یاور خان صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، مرزا منظور بیگ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، نصیر احمد صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، محمد احمد صاحب، عاصم علی صاحب، مسکان خان صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، اسماعیل بشیر صاحب، محمد احمد نواز صاحب، زنیر شاہد صاحب، حنزلہ خان صاحب، آصف فاروقی صاحب، شاہد سرور صاحب، فیصل صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، عائشہ احمد صاحبہ، عمر دراز صاحب، حیدر علی صاحب، خالد معین صاحب، محمد معیز صدیقی صاحب، ابرار حسین صاحب، عثمان علی صاحب، شاہ رخ صاحب، زینت بوانی صاحبہ، زبیر عطاری صاحب، شہباز معین صاحب، سید علی صاحب، احمد رضا صاحب، امین بیگ صاحب، حنا حیدر صاحبہ، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، عبد الوہاب صاحب، نور صاحبہ، حبیب کھتری صاحب، شبیر اشرفی صاحب، عالیہ راشد صاحبہ اور شیخ فیاض احمد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.